اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ ہجر اسود کیا ہے۔ ہجر اسود جو کہ خانہ کعبہ کی ایک دیوار کے اندر نصب ہے، وہ کہاں سے آیا؟ ہجر اسود کو اللہ تعالی نے جنت سے کیسے اتارا؟ جب جنت سے اتارا تو ہجر اسود کا کیا معجزہ تھا؟ کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی جنت سے اتارا گیا؟ کیا اس کو کوئی چرا کر لے گیا اور اس کے نعوذ باللہ ٹکڑے کیے گئے؟ اس کو کون سے مذہب کے لوگ اٹھا کر لے گئے؟ پر جب حضرت نوح کے دور میں سیلاب آیا تو اس وقت ہجر اسود کہاں پر تھا؟ کیا خانہ کعبہ اور ہجر اسود کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا یا پھر ہجر اسود کسی کے پاس امانت کے طور پر رہا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ہجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کرنے کا معاملہ کس طرح سے سلجھایا۔ ان تمام واقعات کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ ہجر اسود کے ساتھ کون کون سے واقعے رونما ہوئے اور ان تمام حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہجر اسود کیا ہے۔ عربی میں ہجر کا مطلب ہے پتھر اور اسود کا مطلب ہے سیاہ، تو ہجر اسود سیاہ پتھر کا نام ہے۔ ہجر اسود کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ یہ جنت کے تحائف اور یاقوتوں میں سے ایک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور بعض روایات میں موجود ہے کہ جب ہجر اسود کو آسمانوں سے اتارا گیا تو اس کا رنگ برف سے بھی زیادہ سفید تھا، یعنی یہ بالکل سفید اور بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہجر اسود آج بھی بہت خوبصورت نہیں ہے، بالکل ہجر اسود آج بھی بہت خوبصورت ہے اور دنیا کی تمام چیزوں اور تمام پتھروں سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے افضل ہے۔ تو اللہ تعالی نے ہجر اسود کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس روح زمین پر اتارا گیا۔ جب روح زمین پر اتارا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام بڑے پریشان تھے کہ جنت میں تو میں اللہ تعالی کی عبادت کرتا تھا اور وہاں ایک خاص سمت کی طرف منہ کر کے اللہ تعالی کو سجدہ کرتا تھا، یہاں زمین پر تو میرے لیے کوئی نشانی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی رہنمائی حاصل ہے، تو میں اللہ تعالی کی عبادت یہاں پر کس طرح کروں گا؟ تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا اور خانہ کعبہ کو آسمانوں سے زمین پر اتارا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے اس جگہ کو تمام روح زمین کی جگہوں سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا گیا۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاص رہنمائی فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف تشریف لے جائیں۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی طرف اپنا سفر روانہ فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سفر پر روانہ ہوئے تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر فرما دیا جو حضرت آدم علیہ السلام کو رہنمائی کرتا ہوا خانہ کعبہ کی جگہ کی طرف لے گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ پہنچے تو وہاں پر پہلے سے ہی فرشتے موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے بتایا کہ ہم اس جگہ کا 1000 سال پہلے طواف کر چکے ہیں، لہذا حضرت آدم علیہ السلام وہاں پر رہائش پذیر ہو گئے اور اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب نوح کے دور میں اللہ تعالی نے اس دنیا کو ایک عذاب میں مبتلا کیا اور سیلاب نوح آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب کے اوپر تیر رہی تھی، تو اللہ تعالی نے فرشتوں کی مدد سے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو آسمانوں پر اٹھا لیا جائے۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہجر اسود کو ایک پہاڑ کے اندر بطور امانت رکھا گیا۔ جب وہ ایک پہاڑ کے پاس بطور امانت رہا تو جب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو
خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا اور مختلف پہاڑوں سے خوبصورت پتھر لائے گئے اور خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے یہ سوچا کہ ہم اب یہاں پر کون سی نشانی لگائیں کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ کے گھر اور خانہ کعبہ کا طواف شروع ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ آپ پہاڑوں میں سے ایک پتھر تلاش کر کے لے آؤ جسے جنوب مشرق کے ایک کونے میں نصب کیا جائے۔ حضرت ابراہیم جب پتھر کی تلاش میں نکلے تو آپ کو کوئی بھی پتھر نہیں ملا، تو ایک پہاڑ نے آپ کو صدا لگائی اور آپ کو بلایا، اے ابراہیم میرے پاس آؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت میرے پاس ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہاڑ کے پاس گیا تو اس پہاڑ نے وہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوٹا دیا اور فرمایا کہ یہ بڑے عرصے سے میرے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جب میرا کوئی بندہ لینے آئے تو اسے لوٹا دینا، لہٰذا یہ امانت لے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خوبصورت پتھر کو اپنے پاس لے آئے اور اس کو جنوب مشرقی کے ایک کونے میں نصب کر دیا گیا۔ تو آج بھی حجر اسود وہیں پر موجود ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف کفار لوگ اور باطل مذاہب کے حامل لوگ خانہ کعبہ پر حملہ کرتے رہے۔ ان کو بھی پتہ تھا کہ حجر اسود ایک مقدس پتھر ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، لہٰذا ایک باطل مذہب کے لوگوں نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور مختلف حاجیوں کو بھی شہید کیا۔ جب بہت سارے حاجی شہید ہو گئے اور ان کا خانہ کعبہ پر قبضہ ہو گیا تو اس باطل مذہب کا رہنما حجر اسود کو وہاں سے نکال کر لے گیا۔ جب حجر اسود کو وہاں پر نکال کر لے گیا تو اس نے اس کے 7 ٹکڑے کیے۔ 7 ٹکڑے کرنے کے بعد اس نے اپنے پاس رکھا، لہٰذا 22 سال تک حجر اسود خانہ کعبہ سے جدا رہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور آیا تو خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ جب خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا تو حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکال لیا گیا اور ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی اور حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کرنے کا وقت آیا تو مختلف قبیلوں کے لوگ آپس میں لڑنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کل حرم شریف میں سب سے پہلے آئے گا وہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کو نصب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کو نصب فرمائے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے آئے۔ فیصلے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو نصب کرنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی ناراضگی اور لڑائی کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ فرمایا کہ حجر اسود کو ایک چادر کے اندر رکھا۔ حجر اسود کو چادر کے اندر رکھا اور تمام قبیلے کے سرداروں کو کہا کہ ایک ایک کونا پکڑیں۔ وہ ایک ایک کونا پکڑ کر حجر اسود کو پاس لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اسے اٹھا کر مکہ مدینہ کی دیوار میں منتقل کر دیا۔ یوں حجر اسود بھی نصب ہو گیا اور لوگوں میں لڑائی بھی نہ ہو۔ اس کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ پر حجر اسود کو نصب فرمایا تھا آج تک وہیں موجود ہے۔ حجر اسود کی یہ خاص بات ہے کہ جو بھی لوگ وہاں پر جاتا ہے اسے بوسہ دیتا ہے، اور دوسری اہمیت یہ ہے کہ طواف وہیں سے شروع ہوتا ہے اور وہیں پر ختم ہوتا ہے۔ حجر اسود کا خاص معجزہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ بتائے گا کہ اس شخص نے مجھے بوسہ دیا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ والسلام۔